گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، اور اس کڑی وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، اس کڑی وقت میں لجپال سنبھالا دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے، اور کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے، کیسے جائیں گے جہنم میں تیرے دیوانے، روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے، روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے دے، ہم گناہگاروں پہ رحمت کا دوشالہ دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ ٹی وی پر خصوصی نشریات باخبر پاکستان۔ آج دل چاہا کہ میں بھی ذکر سرکار کی اس خوبصورت نشست میں شامل ہو جاؤں، اور میں نے اپنے استاد محترم، جو کہ میرے استاد محترم بھی تھے، میرے بھائی بھی ہیں، الحاج رفیق ضیاء، اس سے پہلے راشد بھائی کے ساتھ میری بڑی قربت رہی، جیسے کہ کل آپ نے ملاحظہ کیا، ان سے بھی محبتیں اور قوتیں رہی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آج کی جو خصوصی نشریات ہے، کیونکہ طاق راتوں کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ سرکار کی ثنا خوانی سے ان طاق راتوں کا آغاز کیا جائے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کل کیا، جب سے ہماری نشریات کا آغاز ہوا ہے، میں آپ کو 27ویں شب کا بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ثنا خوان آ رہے ہیں، بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن باخبر پاکستان 27ویں شب کو ایک اتنی خوبصورت، اتنی شاندار محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں تمام ہی مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی ہوں گے، منقبت خوان ہوں گے، ثنا خوانان رسول ہوں گے، جو بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے، اور ہم ان کو دیں گے باخبر پاکستان کی ٹیم کی جانب سے تحفے، انعامات اور سرٹیفکیٹ۔ کیونکہ مقابلہ نعت ایک میری پہچان رہی ہے، نور مجسم نعت کونسل، اس سے ہٹ کے میں نے ایک پلیٹ فارم جو رمضان کے بعد بھی قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ، میں نے سوچا کہ کیوں نہ سرکار کے ثنا خوانوں کو وہ پلیٹ فارم دیا جائے جو رمضانوں سے ہٹ کے ہو، کیونکہ بارگاہ رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ثنا خوان ہوتا ہے وہ بہت عظیم ہوتا ہے، اور وہ ایک ثنا خوان پورے گھر کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو میں بھی ثنا خوانی میں بچپن سے ہی رہا ہوں، لیکن پروردگار نے اتنی عزتوں سے نوازا کہ آج میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ لیکن آج ہم نے جن ثنا خوانوں کو مدعو کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو وقفتاً سنتے رہیں گے، اور حسان بن ثابت اور جناب ابو طالب کی سنت پر آپ سامعین عمل کریں، کیونکہ میرے سرکار آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حسان بن ثابت سے کہتے کہ حسان کچھ سناؤ تو آپ بیٹھ جاتے۔ حسان ان کو بارگاہ رسالت باب کو اپنی آواز میں ذکر رسول اللہ سناتے، ان کے فضائل بیان کرتے، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو سنت ادا کر رہے ہیں، میرے آقا بیٹھ جاتے اور حسان سے کلام سنتے، نعت سنتے، تو ناظرین کرام آپ بھی اس مرتبے پہ فائز ہیں کہ میرے سرکار کی سنت پر آپ عمل کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو ثنا خوانوں کا گلدستہ ہوگا، اور بارگاہ رسالت ابواب میں ہر نعت خوان گلہائے عقیدت پیش کرے گا۔ ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین اکرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں، اور ثنا خوانوں کا گلدستہ آپ کے سامنے ہے، اور آج بھی ہم عبادت میں سرگرم رہیں گے، سحری تک آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں، ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں باخبر پاکستان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے پورے رمضان بارگاہ رسالت ابواب کی محبتوں میں مگن رہے، مشغول رہے۔ کیوں نہ رہیں، کیونکہ ہم کھاتے انہی کا ہیں تو گیت تو ان کے گائیں گے، اور یہ خاصہ رہا ہے کہ جو جس کا کھاتا ہے گیت اس کے گاتا ہے۔ ہم تو کھاتے ہی انہی کا ہیں، ہم تو ان کی آل کا کھاتے ہیں، سرکار کی نالین پاک کا صدقہ کھاتے ہیں اور عزتیں پاتے ہیں۔ یہ میرا اپنا ایمان ہے، اور یقیناً آپ سب کا بھی یہی ایمان ہوگا۔ تو ناظرین کرام چلتے ہیں، آج کی ہماری پہلی شخصیت جو ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو ملاحظہ کیا، اور بہت سالوں کے بعد آپ سے ملاقات بھی ہوئی، اور بڑی قربت رہی ہے۔ جب راشد اعظم زندہ تھے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں۔ ان کے سامنے مجھے پروردگار نے اس مقام پر فائز کیا ہے، ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ میری مراد ہے جناب فرید احمد خورشیدی صاحب سے۔ السلام علیکم فرید بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرید بھائی کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ، بہت اللہ کا کرم ہے، آپ کو بہت بہت مبارک، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کی چل رہی ہے، اور رمضان کی برکتوں میں الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام ان کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد نبیل قادری، نبیل کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ نبیل کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیسے؟ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اگلے ثنا خوان جو کہ بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں محمد اعظم، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ اعظم آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ سنائیں۔ ناظرین کرام یہ تو تھے نعت خوان جو کہ پارٹ کا حصہ ہیں، لیکن جو اگلے پارٹ کا حصہ ہیں ہم چلتے ہیں ان کی جانب۔ میرے پہلے اور سینئر نعت خوان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے ان کو بھی ملاحظہ کیا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج یہاں تشریف لائے، اور باخبر پاکستان جو سحری ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات کر رہے ہیں اس کا حصہ بنے۔ میری مراد ہے اقبال آرزو بھائی سے۔ السلام علیکم اقبال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اقبال بھائی کیسے مزاج ہیں؟ اللہ ٹھیک کرم، ہے؟ آپ سنائیے۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، بہت اور شکریہ۔ آپ سے نعت بھی سنیں گے، منقبت بھی سنیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور رہے گا ہمارا سحری تک۔ ناظرین کرام ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور بڑے خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں۔ جتنے خوبصورت وہ دکھتے ہیں اتنا اچھا وہ پڑھتے بھی ہیں، اور سرکار کا ذکر کرنے والا خوبصورت تو ہوتا ہی ہے اور پڑھتا بھی خوبصورت ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ثنا خوان کو کمتر یا چھوٹا نہ جانیے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار کا ذکر جو کرتے ہیں وہ کم اچھا پڑھ سکتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ برا نہیں پڑھتے۔ کم اچھا پڑھ سکتے ہیں، اچھا لفظ ادا کیجئے۔ کوئی زیادہ اچھا پڑھتا ہے تو زیادہ پیسے مانگتا ہے، جو کم اچھا پڑھتا ہے وہ مجھ جیسا ہوتا ہے جو پیسے مانگتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہوں گا عمران امان ہمارے دوسرے مہمان ہیں۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عمران برابر؟ بھائی اپنی طبیعت کیسی؟ پہلے تو جی بتائیے، اللہ آپ کی پاک کا طبیعت کرم۔ خراب تھی، آپ کو گزشتہ دنوں بھی میں نے مدعو کیا تھا، لیکن آپ کی طبیعت جی بالکل ابرار بھائی، بہت شکر گزار ہوں آپ کو، اور آپ کو مبارکباد، اتنا خوبصورت پروگرام آپ سجا رہے ہیں باخبر پاکستان کے نام سے سن چینل پہ، اور پچھلی دفعہ کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ نے طبیعت کا پتہ کیا، ویسے بھی مجھے کال کیا آپ نے طبیعت پوچھنے کے لیے، اس کا بہت شکر گزار ہوں تہہ دل سے۔ بہت شکریہ۔ اور عمران بھائی، فرید بھائی، اقبال بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ آپ سینئر نعت خوان ہیں، یہ باخبر پاکستان کا سلسلہ صرف رمضان تک نہیں ہے، ہر جمعے کو انشاءاللہ عید کے بعد ہم ذکر سرکار کی محفل سجایا کریں گے جو میرا خاصہ رہا ہے، اور ایسی شخصیات کو مدعو کرتے رہیں گے۔ ہمارے تیسرے ثنا خوان چھوٹا بھائی ہے میرا، بڑا پیار کرتا ہے، اور
میں شکر گزار ہوں راہیل آپ کا، راہیل قادری کا کہ آپ تشریف لائے، جزاک اللہ. آپ کا بھی شکر گزار ہوں. میں راہیل آپ سے ہی چاہوں گا کہ اس نشست کا آغاز ہو، تو مجھے بتائیے کون سا کلام پیش کریں گے؟ میں پیش کر رہا ہوں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ماشاء اللہ، بسم اللہ، آتا ہو. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. ہونا میں زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہونا میں زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہے میرے کام آئے. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہے میرے کام آئے. میں سے یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے. میں سے یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ناظرین کرام، ابھی راہیل بھائی نے جو بات کی نا، میرا منگتا میرا غلام آئے، یہ واحد بادشاہ ہیں، یہ واحد شہنشاہ ہیں، یہ واحد ہمارے پالن ہار، ہمارے مالک ہیں کہ ہمیں جو منگتا کہتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان کے منگتے ہیں. اگر کوئی اور کہہ کے دیکھے کہ تو منگتا ہے تو اسے گلے پڑ جائیں گے. لیکن یہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پاک ذات ہے کہ اگر یہ ہمیں نیچ بھی کہیں گے تو ہم غلامی قبول کریں گے، کیونکہ ہم تو ہیں ہی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. ہم تو ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک نہیں ہیں. فرید بھائی، آپ کی طرف آؤں گا کہ میرا منگتا میرا گدا میرا غلام آئے. غلامی کا حق تو ہر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. ہم جتنا بھی کر لیں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ کے لیے، لیکن دل میں یہ حسرت رہ جاتی ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں پائے. ابرار بھائی، یہ بات جیسے آپ نے کہی کہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہر ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے وہ بڑا کہتا ہے کہ جی میں اتنا عبادت گزار ہوں، اتنا درود پڑھتا ہوں، اتنا کچھ کرتا ہوں. سب کچھ ظاہر کرنا چاہیے، اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم جتنا کچھ بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے وہ بہت کم ہے، کیونکہ ان کی عطائیں بہت ہیں، ان کی کرم نوازیاں بہت ہیں. کرم بالائے کرم یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے، اور بندے وہ بندے جو اس کے محبوب کی امت میں ہیں الحمدللہ. تو جتنا ہم اس پہ شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہم اس کے اور اس کے محبوب کی ثناخوانی بھی الحمدللہ کرتے ہیں. یہ سعادت بھی ہمیں حاصل ہے الحمدللہ. اور بچپن سے ہی آپ کو دیکھ رہا ہوں فرید بھائی، آپ کا وہی جوبن ہے. یہ سرکار کے ذکر کا فضل ہے آپ کے اوپر، کرم ہے آپ کے اوپر. بات یہی ہے کہ یہ حضور کے کرم نوازیاں ہیں، اور نسبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. جو نسبت والے ہوتے ہیں ان پہ ان کے پیران عظام کا، ان کے بڑوں کا، اللہ کا، اللہ کے پیارے حبیب کا اور پنج تن پاک کی
निगाह रहमत होती बेशक, है, बेशक। जो कर्म नवाजियाँ होती हैं जो उनको बिगड़ने नहीं देती, बेशक वो सीधी राह पे चलते हैं, मजीद आगे चलने की कोशिश करते हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना आज मुहम्मद कौन सा व कलाम बारिक। पेश करेंगे फरीद भाई? मैं पेश कर रहा हूँ कि सिर्फ एक बार माशाल्लाह, दिल से मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा को तू पुकार। वाह वाह वाह। हो के अश्क बार सिर्फ एक बार, दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, बस एक बार चले आओ मुस्तफ़ा की तरफ, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। कोई मांगे न सही उन पे कर्म करते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। कहा मजनून कोई मिसल लेला हो नहीं सकता, कहा फरहाद ने शीरी के जैसा हो नहीं सकता। जुलेखा ने कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता, कहा इन सब से मैंने सब ये मुमकिन है मगर सुन लो, मोहम्मद दूसरा पैदा हो नहीं सकता। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार। दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। दिल से मुस्तफ़ा को तू पुकार, सिर्फ एक बार। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे फरीद अहमद खुर्शीदी। परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आप जैसे सरकार का जिक्र करते हैं हमेशा ऐसे ही करते रहिए, और ज़िंदगी बसर हो जाती है सरकार का जिक्र करते करते, लेकिन हम हक़ अदा नहीं कर पाते। नाज़िर किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िर किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और सना ख्वानों का गुलदस्ता आपके सामने पेश खिदमत है। मैं चाहूँगा कि मोहम्मद इकबाल आरज़ू की जानिब चलते हैं कि आपका तखल्लुस आरज़ू है या आपको आरज़ू है कि सरकार के रोज़े पे जाए? क्या बात है। सबसे बड़ी तो आरज़ू यही है कि सरकार के रोज़े पर जाएंगे, ये सबसे बड़ी हमारे साथ साथ आप, हम भी आपके साथ हैं इस आरज़ू में। अल्लाह ताला सबको परवरदिगार आलम मस्जिद नबी का दीदार बेशक अता फरमाए। आपको और सादत हासिल हुई बारगाह रिसालत में जाने की? अभी तो नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम है पक्का, बिल्कुल ज़रूर। ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू है। जब तो आपने अपने नाम के सामने आरज़ू लगा दिया। अबरार भाई मैं बताता चलूँ कि माइक
इकबाल आरजू भाई के बहुत सारे नातिया कलाम मार्केट में हैं, बहुत सारी किताबें आपकी हैं, माशाल्लाह नात गो शायर भी हैं। नात गो शायर भी हैं, वैसे भी अखबारात में लिखते हैं, बहुत सारे इनके काम हैं। तो क्योंकि आपने एक तारफ़ कराया है इकबाल आरजू साहब का, तो मैं कहता चलूँ कि इकबाल आरजू वो शख्स हैं कि जो काफ़ी सीनियर हैं और इनकी बहुत सारी नातियाँ किताबें मार्केट में हैं माशाल्लाह। बाकी अबरार भाई बात करें। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, जब भी तो आज हमने इनको मदऊ किया कि हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सीनियर सना खान जो कि नात गो शायर भी हैं। तो आरजू भाई कितने कलाम लिखे अभी तक, कुछ आइडिया है आपको? हाँ, तकरीबन 150 से ज़ायद कलाम माशाल्लाह, मैं लिख माशाल्लाह, चुका हूँ और 4 किताबें मेरी मार्केट में जो है आ चुकी हैं। माशाल्लाह, कुछ ने तो आलम अक़दत के मोती और दिलकश नातों को गुलाब में मदीने चला, बाकी जो है वो किताबों के अलावा मज़ामीन भी काफ़ी लिखे हैं नात के हवाले से, और ताजपोशी भी हुई है नात के हवाले से। माशाल्लाह, कब, कहाँ पर? कराची में? मौलाना अकबर वारसी अकेडमी की तरफ से माशाल्लाह, ताजपोशी की माशाल्लाह। गई, और अज़मत मुस्तफ़ा अवार्ड तहरीक जाफरी पाकिस्तान की तरफ से मिला। माशाल्लाह, और माशाल्लाह, इंडिया में एक किताब तारीख़ी क़तात शाया हुई जिसमें मेरी 2 किताबों पे तबसरा किया गया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ये सब अता है सरकार की, सब सरकार का क्योंकि करम। हम तो एक मिसरा भी नहीं लिख सकते। बेशक ये कलम, ये सब जो ताकत हमें मिली है, जो हमें एनर्जी, ये सरकार की कर्म का नतीजा है। मैं तो एक बात करता हूँ इकबाल भाई के जो शायर होते हैं ना, ये खुद कुछ नहीं लिखते, इनसे लिखवाया जाता लिखवाया जाता है जी, है, और ये अता होती है दुरुस्त फरमाया। सरकार पाक की जी। कि आप लिखने का इरादा करते हैं और साफ सरकार की आपकी निगाहों के सामने आते जाते हैं। अगर वो मदीने की बात हो या खालिसतन सरकार की मोहब्बत और सरकार की अक़ीदत की बात हो, ये शायर के ऊपर मेरे परवरदिगार का और सरकार का करम है कि जो हम जैसे नात खानों को, हम नात तो पढ़ लेते हैं लेकिन मक्ता नहीं पढ़ते। लेकिन मैं हर प्रोग्राम में ये कहना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि सरकार की सना खान, सरकार के सना खान ख़वातीन भी पढ़ती हैं, मर्द हज़रात भी पढ़ते हैं, लेकिन मक्ता ज़रूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि मक्ता जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि लिखा हुआ कलाम किसका है, तो हक़ अदा होगा, और जब हक़ अदा होता है तो सरकार भी राज़ी होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आप कौन सा कलाम पेश करेंगे? मैं अपना लिखा हुआ एक नातिया कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। महबूबे किबरिया हो, महबूबे किबरिया हो, सरकार मदनी दुल्हा, सरकार मदनी दुल्हा, क्यों करना दिल फिदा हो, क्यों करना दिल फिदा हो, सरकार मदनी दुल्हा, सरकार मदनी दुल्हा, क्यों करना दिल फिदा हो। और अम्बिया भी लाखों, और अम्बिया भी लाखों दुनिया में आए, लेकिन दुनिया में आए, लेकिन तुम सब के पेशवा मेरे आका, तुम सब के पेशवा मेरे मौला, तुम सब के पेशवा हो, सरकार मदनी दुल्हा, सरकार मदनी दुल्हा, क्यों करना दिल फिदा हो। रोज़े के 4 जानिब रहमत बरस रही है, रोज़े के 4 जानिब रहमत बरस रही है, मुझको भी कुछ अता हो मेरे मौला, मुझको भी कुछ अता हो, सरकार मदनी दुल्हा, सरकार मदनी दुल्हा, क्यों कर न दिल फिदा हो। तूफान उसकी कश्ती
कश्ती कैसे डबो सकेगा, कैसे डबो सकेगा। तुम जिसके ना खुदा हो मेरे मौला, तुम जिसके ना खुदा हो मेरे आका, तुम जिसके ना खुदा हो। सरकार मदनी दुल्हा, सरकार मदनी दुल्हा, क्यों करना दिल फिदा हो। मंगते खड़े हैं रोजे के चार जानब, रहमत बरस रही है, रहमत बरस रही है। मुझको भी कुछ अता हो, सरकार मदनी दुल्हा, सरकार मदनी दुल्हा, क्यों करना दिल फिदा हो। बाद अज़ खुदा ये मेरी इक़बाल आरज़ू है, बाद अज़ खुदा ये मेरी इक़बाल आरज़ू है। जो कुछ कहूँ सिवा हो मेरे आका, जो कुछ कहूँ सिवा हो। सरकार मदनी दुल्हा, सरकार मदनी दुल्हा, क्यों करना दिल फिदा हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मक्ते का जवाब नहीं है। आपने अपने नाम को किस तरह से मक्ते में शामिल किया। इकबाल आरज़ू है, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए इमरान अवान हमारे साथ, जो हमारे अवान के सीनियर सना ख़ान हैं, इमरान भाई मैं चाहूँगा कि आप भी बारगाह रिसालत बाब में अपना अक़ीदतों का फूल निछावर करें। अबरार भाई, एक पंजाबी का मशहूर ज़माना कलाम है जनाब अब्दुल सत्तार न्याजी साहब का, वो पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। तमाम ही हज़रात और देखने वाले हाज़रीन भी एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इमरान भाई, इसके कबल कि आप कलाम शुरू करें, लेकिन आपका एक कलाम अभी रिसेंटली आपने रिकॉर्ड भी करवाया, मैं चाहूँगा कि उसके भी चंद अशार आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले आप ये कलाम पेश कीजिए। मैं लजपाला वाह, दिल लड़ लगियां मेरे तो, मैं लजपाला दिल लड़ लगियां मेरे तो, गम परे रहंदे मेरी आसा सदा बूटे हरे रहंदे मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। मैं लजपाला सदा बूटे हरे रहंदे और कदी भी लोड़ ना पैंदी मैनू दर दरे तो मंगने दी। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी
منگنے دی میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے اور خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہندا دن راتی میرے دل وچ سجڑ بسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے اور نیازی مینوں غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی نیازی مینوں غم کا دا میری نسبت ہے جیلانی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے اور نیازی مینوں غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی واہ 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 نیازی مینوں غم کا دا میری نسبت ہے سیلانی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے عمران اوان، لیکن ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کے روح رواں خوبصورت شخصیت کے حامل اور ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میری مراد ہے جناب شاکر سیلانی سے. السلام علیکم شاکر بھائی. شاکر بھائی آج آپ کا ارادہ تو نہیں تھا آنے کا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، کیونکہ آپ آفس بھی اوپننگ کر رہے ہیں، آفس کے کام میں بھی دن رات لگے ہوئے ہیں، جو آپ نے
ایک لیڈیज़ کے لیے قدم اٹھایا ہے, بچوں کے لیے قدم اٹھایا ہے, اس کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز میں, کیونکہ ذکر سرکار کی محفل ہے, تو آپ کا موقف ہے کہاں تک پہنچا یہ کام؟ بس انشاءاللہ تعالیٰ کافی سب وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے لیڈیز اینڈ وومن پروٹیکشن کا. تو ابھی بس میں چاہتا ہوں کہ بیفور عید شروع کر دیا جائے انشاءاللہ. اور وہاں پہ ظاہر ہم نے لائن اپ کیے ہوئے ہیں, کافی چیزیں لائن اپ کی ہوئی ہیں, تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ بیفور عید شروع کر دیں گے. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہماری ٹیم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور ہراسمنٹ کا شکار ہیں, یا کوئی بھی پریشانی ہے آپ کے ساتھ, خاص طور پہ خواتین جو مائیں ہیں, جن کی اولادیں ماں بوڑھی ہو جاتی ہیں, ان کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں, ایسی ماؤں کے لیے شاکر بھائی نے ایک ادارہ بنایا ہے. ایسے بچے جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں, ان بچوں کے لیے شاکر بھائی نے ایک ادارہ بنایا ہے, چلڈرن اینڈ وومن پروٹیکشن. اس کے روح رواں بھی ہیں. ہم نے اس این جی او کو آگے لے کے چلنا ہے, اور آپ کی کاوش کو ہم سراہتے ہوئے آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے شاکر بھائی. لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ ذکر سرکار کی محفل ہے, میں چاہوں گا کہ محمد اعظم آج کی اس نشست میں کلام پیش کریں. حضور میری تو ساری بغیر آپ سے گئے, حضور میری تو ساری بغیر آپ سے گئے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے گئے, حضور میری تو ساری بغیر آپ سے گئے. میری تو غست ہی کیا گئے, میرے غریب نواز. میری تو غست ہی کیا گئے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اور سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے, سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یا رسول اللہ, قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری
अखबार पार आप से है मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं मोहम्मद नबीर से मुल्तमईस हूँ कि बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए की इद्दत पेश करें। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना जद वक्त नज़ावे दीदार अता करना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना इस जिक्र दी बरकत नाल इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना दिल रोंदा है जा देने लोकां नू मदीने नू दिल रोंदा है जा देने लोकां नू मदीने नू हुन सानू भी आका हुन सानू भी आका दरबार दिखा देना उन सानू भी आका दरबार दिखा देना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन किराम वक्फे से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की खूबसूरत शख्सियत है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको मुलाहिज़ा करते हैं बड़े खूबसूरत लबो लहजे के मालिक मेरे भाई सईद मदनी। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। सईद भाई कैसे हैं आप? ठीक है। आज आप मुलाकात के लिए आए थे लेकिन हमने चाहा कि आप आज ये आपकी मोहब्बत आपकी मेहरबानी है। बाखबर पाकिस्तान आपकी बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन मैं देख रहा था पर मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे मुलाकात करूं लेकिन मैंने कहा था सिर्फ मुलाकात हो जाएगी लेकिन आपने कहा नहीं आप नात भी पढ़ेंगे। बेशक बेशक ये आपकी मोहब्बत है आपकी ज़रा नवाजी आपके साथ जो कुर्बत रही है आपके साथ जो एक वास्ता रहा है तो मेरे ज़र्फ़ के ख़िलाफ़ था ये बात जी 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 कि आप आए और आपसे ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुना जाए जी 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 तो ये मेरे ज़र्फ़ के काबिल नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि आज आप ज़िक्र सरकार की इस नशिस्त में बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए की इद्दत पेश करें और कौन सा कलाम पेश करेंगे? उजाले क्यों ना हो दीवारों दर में मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करता हूँ घर में। बिस्मिल्लाह बताओ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। उजाले क्यों न हो दीवारों दर में वाह। उजाले क्यों न हो दीवारों दर में उजाले क्यों न हो दीवारों दर में उजाले
ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں چلا ہوں سوئے دربار رسالت چلا ہوں سوئے دربار رسالت ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں ہے میرے ساتھ ایک خوشبو سفر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں یہاں پہ مانگے ملتا ہے گدا کو یہاں پہ مانگے ملتا ہے گدا کو نہیں کوئی بدر ایسا نظر میں نہیں کوئی بدر ایسا نظر میں اجالے کیوں نہ ہو دیوار در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے سعید مدنی، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. جس کے لبوں پہ نام نبی بار بار ہے، جس کے لبوں پہ نام نبی بار بار ہے، دین محمدی کا وہی پاس دار ہے، دین محمدی کا وہی پاس دار ہے. جس نے گزاری زندگی یاد حضور میں، جس نے گزاری زندگی یاد حضور میں، کونین کی نگاہ میں اس کا وقار ہے، کونین کی نگاہ میں اس کا وقار ہے. ایک کاش غربتوں میں سمٹ جائے فاصلے، ایک کاش غربتوں میں سمٹ جائے فاصلے، فرقت میں اب حضور کی دل بے قرار ہے، فرقت میں اب حضور کی دل بے قرار
یار ہے دیوانہ وار کر دوں وہیں زندگی تمام دیوانہ وار کر دوں وہیں زندگی تمام خوش رنگ جہاں فضا جو نبی کا دیار ہے خوش رنگ جہاں فضا جو نبی کا دیار ہے اور مختار بسم اللہ آتا ہو اقبال کیا کرے بھلا توصیف مصطفیٰ واہ 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 اقبال کیا کرے بھلا توصیف مصطفیٰ ان کا تو نعت خواں میرا پروردگار ہے اقبال کیا کرے بھلا توصیف مصطفیٰ ان کا تو نعت خواں میرا پروردگار ہے جس کے لبوں پہ نام نبی بار بار ہے آپ سلامت رہیے پروردگار آپ کے سوز میں لہن میں برکتیں اور آپ کی قلب بھی ایسی تاثیر پیدا کرے کہ آپ سرکار کے اوصاف بیان کرتے رہے لکھتے رہے بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ناظرین کرام ہمیں اس نشست میں ہماری بہنوں نے جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور بارگاہ رسالت باب میں گامزن رہتی ہیں اور سکھاتی بھی ہیں ماشاءاللہ سب ان کی اپنی اکیڈمی پتہ نہیں اب ہے یا نہیں کیونکہ گزشتہ دنوں جب میری ملاقات ہوئی تو جب تھی میری مراد ہے افشا تنویر سے افشا باجی کیسے ہے آپ سنائیں کیسے اللہ کا شکر اکیڈمی وغیرہ ہے یا ماشاءاللہ ابھی بھی ہے اکیڈمی اور جس طرح پروگرام ہوتے ہیں جو ہمارا راشن کا سلسلہ تھا وہ کل پروگرام ہمارا اچھا راشن بھی تقسیم کیا جی بالکل اور وہ پروگرام ہمارا کل ہوا ہے ماشاءاللہ کل ہوگا ہو چکا ہے ماشاءاللہ کتنے راشن تقسیم کیا آپ نے ابھی ہم نے ماشاءاللہ 70 کیے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے کام ہے اللہ کرواتا ہے بے شک اور یہ بڑی اچھی بات ہے شاکر بھائی کہ نعت خوانی کے اندر رہتے ہوئے بھی سوشل کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پوری ٹیم ورک ہے وہی جو میں اکثر اپنی ٹیم کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ ٹیم ورک سے ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں اکیلا تو کوئی نہیں کر سکتا ٹیم ورک ہے اور سے نعت اکیڈمی کے ممبر ہیں اور ہم سب مل کر ماشاءاللہ جی مستحق گھرانوں میں یہ کام پھر ناظرین کرام افشا باجی سے تو باتیں ہیں چلتی ہی رہیں گی لیکن ان کے ساتھ ایک خوبصورت ثنا خان ہماری بہن کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے فریدہ تبسم آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے فریدہ باجی آپ کو کون سا کلام پیش کریں گی میں کلام پیش کروں گی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ بسم اللہ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ناظرین کرام کیونکہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کو جتنا کیا جائے وقت کیا زندگی ختم ہو جائے گی لیکن یہ ذکر ختم نہ ہوگا میں چاہوں گا کہ 2 شعر اپنی بہن سے سنیں اور بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے
اور چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کی صدقے میں زاہد نیازی ان کی صدقے میں زاہد نیازی خوب میرے گزارے ہوئے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی. میں چاہوں گا کہ ہماری اگلی مہمان ثنا خوان جو ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو بھی ملاحظہ کیا. میری مراد ہے طوبہ منور سے. طوبہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور کون سا کلام پیش کریں گی؟ میں کلام پیش کروں گی بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب. بسم اللہ 2 شعر پیش کیجیے گا. بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں کیوں آنکھ میں لائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ میں لائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، لیکن میں چاہوں گا کہ عمران بھائی آپ کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں. اور بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اقبال بھی آپ کا کہ آپ تشریف لائے، طوبہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں، فیضا بازی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں. جی عمران بھائی بسم اللہ کیجیے. ہائے ہائے سہارا یا رسول اللہ غریبات یتیم دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی
اللہ قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہ ہے زیارت دا بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہ ہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا کہاں ہم زمین پر گرے پڑے ہاں تم اے شہ والا کیا کہتے ہیں ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمین ہم
ہے تو مثل آسمان تم ہو ماشاءاللہ ریاضت کے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جلا تم ہو. بھائی کیا پڑھا ہے؟ پروردگار سے دعا ہے کہ جیسا آپ پڑھتے ہیں سادہ ایسا ہی پڑھتے رہیے، میری دعا ہے پروردگار سے. بہت خوبصورت کلام پیش کیا محمد کاشف ہمارے ساتھ آج کی اس بک کا حصہ بنے. ناظرین کرام، اس کے قبل کہ میں نوید کی طرف جاؤں، نوید جعفری جو کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے، اور میری فرمائش پہ کیونکہ اس پروگرام کو سجانے میں، اس ٹرانسمیشن کو تشکیل دینے میں حسنین بھائی اور نوید بھائی کا خاصا میری ہیلپ کرتے ہیں اور اس فلور کو ثنا خوانوں سے بھر دیتے ہیں، تو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. اور میں چاہوں گا افشا بازی آپ کی طرف آئیں. کون سا کلام پیش کریں گے آج؟ سائنے تمہارے ہیں، قسمت ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، بہت خوب پڑھیے باجی، واہ کیا پیش کرے تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. ماشاءاللہ افشا باجی، یقین کریں سرور آ گیا. بہت خوبصورت کلام اور اتنا اچھا کلام آپ نے پیش کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں.
لیکن میں چاہوں گا کہ نوید جعفری آپ کی طرف آئیں، اور میری فرمائش ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھیں گے، میری فرمائش یہ ہے کہ تاجدار مدینہ کے جلوے. مدینہ کے جلوے، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تاجدار مدینہ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر باشر ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، دور رہ کر باشر ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں. 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سربس سیرت مصطفیٰ ہے. 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سربس سیرت مصطفیٰ ہے. ان کی سیرت میں جو ڈل گیا ہے، وہ زمانے پچھائے ہوئے ہیں. ان کی سیرت میں جو ڈل گیا ہے، وہ زمانے پچھائے ہوئے ہیں. اچھا یہ تو تھی میری فرمائش نا. اب آپ نے کیا پڑھنا تھا اس کا ایک شعر سنائیے. ماحول طاری کر دیا آپ نے. یہ بات کس قدر حسین، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، حساب سے کتاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، کیا بات ہے، میرا بادشاہ. کیا بات ہے بھائی. ناظرین کرام، یہ تھے نوید جعفری، اور شاکر بھائی کا دل جیت لیا انہوں نے، کیونکہ شاکر بھائی اس کو ہلکا لے رہے تھے، لیکن کمال پڑا آپ نے. یقین کیجئے، آپ خوش رہیے. ناظرین کرام، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت، اور 27ویں شب جو کہ بہت بڑی ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ، باخبر پاکستان کی ٹیم. اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں، میں کنزا سے کہوں گا کہ کنزا آپ بھی اپنی حاضری کے اشعار پیش کیجئے، اور اسی کے دوران مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان
چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سرے حشر سوانیزے پہ سورج آئے جب سرے حشر سوانیزے پہ سورج آئے اپنی کملی کے گناہ گار پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے